جوہر سلیم صاحب، ٹرمپ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ڈیل کرو ڈیل کرو ڈیل کرو، جو پہلے ان کی رٹ ہوتی تھی۔ ایران کے پاس بھی آئی فیل کہ اپرچونٹی یہی ہے کہ ڈیل کریں، لیکن دونوں لڑے جا رہے ہیں، بمباری کری جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کا جو سول انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی ہٹ کریں گے۔ کہاں اینڈ ہوگی یہ چیز؟ اس وقت مشکل سچویشن ہے۔ دیکھیں، میں نے یہ پہلے ہی کہا تھا کہ ایران کی جو داخلی سیاست ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوگی اس پروسیس پہ، جو کہ اب صاف نظر آ رہا ہے وہاں پہ۔ اب اس وقت تو یہ ہو گیا، ہارڈ لائنرز بالکل پریویل کر گئے ہیں، خاص طور پہ یہ فیونرل پروسیشن کے بعد جو ایک سینٹیمنٹ وہاں پہ بنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کے پاس بھی بہت کلیئر پلان نہیں ہے۔ جب انہوں نے ڈسٹرب کرنا دوبارہ شروع کیا، اب امریکنز کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو چلیں جی بومبنگ کر کے کوشش ان کو کی کہ ایرانی سمجھیں اور وہ کھول دیں، یا ایٹ لیسٹ اپنا انٹینٹ بتایا کہ جی ہم اس کو کھولنے کی کوشش کریں گے، پوری ان کو کنٹیسٹ کریں گے، ایران جو کنٹرول اپنا کہتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ڈیگریڈ کر رہے ہیں ان کی کیپیسٹی کوسٹ لائن کے ساتھ ساتھ بومبنگ کر کے ساری جو سی ہے، جو کہ اب مسلسل بومبنگ وہ کر رہے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ظاہر پریشرائز بھی ان کو کر رہے ہیں تاکہ وہ نیگوسیشنز کی طرف آئیں۔ لیکن اس میں پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ کوئی کوہیرنٹ اسٹریٹجی نہیں رہتی۔ وہ اچانک کوئی ایسی اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں، جس طرح انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم تو اس پہ اتنا زیادہ ٹول خود لیں گے، 20% کا ہم ٹیکس لیں گے۔ اب وہ جھک میں آ رہے ہیں نا، دیکھیں جس بات کے اوپر ایران پہ بمباری کر رہا ہے وہ کہتا ہے ہم لیں گے۔ اس سے سارا ایک تو مورل ہائی گراؤنڈ لوز ہو جاتا ہے، اور پھر جو آپ ساری ایک اسٹریٹجی بلڈ کرتے ہیں نا، وہ اس کی سیریسنس ختم ہو جاتی ہے۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس جنگ میں اگر میرے حساب سے کوئی اگر ایسا امریکہ کی سائڈ پہ لیڈرشپ ایسی ہوتی جو بہت ہی زیادہ اسٹیبل اور تھوڑا اسٹریٹجک سوچ رکھتی، آپ ٹرمپ کو اسٹیبل نہیں سمجھتے؟ نہیں اسٹیبل ہوں گے، بٹ بیانات کی حد تک تو نہیں ہے نا۔ بیانات تو آپ نے دیکھے ہیں ان کے۔ اب ایران کے اندر کیا ہے؟ ایران کے اندر بالکل اس وقت جو پریگمیٹسٹ ہیں وہ سائڈ لائن ہو گئے ہیں سارے، بے شک وہ صدر پزشکیان ہو، عباس عراقچی ہو، جو اسٹیٹمنٹس وغیرہ جو مرضی دیتے رہیں۔ ایون کالباف جو ہیں، انہوں نے جو موڈ دیکھا ہے اس وقت جو باقی سارا چل رہا ہے، وہ بھی اب جو ہے نا، پہلے وہ پریگمیٹسٹ تھے، اب وہ بیچ میں آ گئے because ان کو اپنی سیاست بھی بچانی ہے۔ باقی جو ہیں باقر ذوالقدر جو ہیں، محسن رضائی ہیں، یا احمد واحدی ہیں، یا قدس بریگیڈ کے جو ہیں ہیڈ، اور پھر مجتبیٰ خامنہئی، بیکاز ان کی پریزنس دیکھیں ابھی تک تو وہ عوام کو نظر بھی نہیں آئے، کبھی انہوں نے سامنے آ کے کوئی بات بھی نہیں کی۔ تو وہ پھر اس طرح سے آپ کی وہ جو ایک پاور جو جس طرح کی علی خامنہئی کی تھی اس طرح کی تو نہیں بنی بالکل بھی ابھی تک۔ جو سیاست میں اندر سخت گیر ایلیمنٹ ہے ایران کے اندر، وہ حاوی ہوتا جا رہا ہے، بالکل اور حاوی جو ہو، ماڈریٹ ہے وہ نیچے چلے گئے۔ بالکل۔ اور اس کی وجہ سے میں کیا دیکھ رہا ہوں آگے، گریٹ ڈیل آف انسٹیبلٹی جو ہے نا، یہ اب مسئلہ سر جو ہے انسٹیبلٹی لیکن ایران تک محدود نہیں رہے گی۔ اب بالکل دیکھیں یہ وہ حوثی جو ہیں وہ پھیل ایکٹیو ہو سکتی گئے، ہے، لبنان کے اندر نتنیاہو تباہی پھیر رہا ہے، تو آپ کا پورا ریجن جو ہے اس میں انگیج ہو رہا ہے۔ اور یہ بڑا کنسرن کا معاملہ ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اس میں دوسرے ملکوں کو بھی، یورپین جتنے زیادہ ڈس ایسوسیٹیڈ اس سے رہے ہیں، وہ نہیں رہنا چاہیے ان کو، بیکاز اس سے بھی نقصان ہی ہوا ہے۔ کوئی جو ہے نا بالکل وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا جی خود ڈیل کریں، لیکن خود ڈیل نہیں ہو رہا ان سے، امریکن سے۔ تو پھر بیسیکلی یہ اس وقت بھی جو ہیں پاکستان جیسے ملک جو ہیں، جو بھی انٹرمیڈیریز بیچ میں ہیں، قطر ہے، عمان ہے، دیکھیں ان کو ضرورت ہے اس چیز کی کہ باقی بھی سارے آئیں بیچ میں، اور آ کے پھر جو ان سے، بیکاز اگر ادھر سے معاملات بگڑتے گئے تو پھر یہ انسٹیبلٹی بڑھتی جائے۔ یہ ٹھیک ہے کہ چلیں جو ایم او یو سائن ہو گیا، بڑی کامیابی تھی، آگے بھی جس وقت بھی نیگوسیشنز ریزیوم ہوتی ہیں آپ کے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہوگا کہ آپ ادھر سے شروع کر سکتے ہیں، تو ایک بیسس ہوگی۔ لیکن ابھی تو جو سچویشن ہے اس میں تو یہ کوئی اتنا آسان نظر نہیں آ رہا۔ جو امریکہ کی داخلی سیاست ہے اگر اس کو لے لیں تو ٹرمپ پہ وہ پریشر نہیں ہے جو وہ سمجھتا ہے ایران کے، بڑا پریشر ہے ٹرمپ کے اوپر، کیونکہ ٹرمپ اس وقت جو ہے نا، دیکھیں پہلے تو یہ تھا نا کہ جی جنگ شروع کرائی ہے، ایگریسر ہے یہ وہ، اب تو یہ ہو گیا کہ نہیں جی اس نے تو جنگ چلیں ختم کر دی تھی، اب ایران نے دوبارہ شروع کی ہے۔ اب اگر وہ سٹینڈ لے رہا ہے تو اس کے پیچھے ریلی کریں گے ریپبلکنز ایٹ لیسٹ، تو اس کو اس لیے اب کو اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہے کہ ووٹ لوز کرے گا اس کے اوپر۔